بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 15 دسمبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ حشر کی آیت 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت سارے غیر ملکی افراد نے یہ سوال کیے کہ انہوں نے سعودی عرب سے ایک ویکسین حاصل کی تھی، جب یہ پاکستان پہنچے تو انہوں نے ایک بھی ویکسین کرونا کی پاکستان سے نہیں لگوائی ہے۔ کیا وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ اس بارے میں نئے قوانین کیا کہتے ہیں؟ تو دوستو، بہت واضح طور پر سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ غیر ملکی افراد جنہوں نے کرونا سے متعلقہ ویکسین پاکستان میں حاصل نہیں کی، وہ بھی ڈائریکٹلی فلائٹس کے ذریعے آ سکتے ہیں۔ انہیں سعودی عرب میں آنے کے بعد کرنٹائن پیکیج کے لحاظ سے 5 دن ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا۔ اس بارے میں واضح قوانین پچھلے دنوں جاری ہو چکے ہیں، لہٰذا اس پر عمل کریں، اور جو بھی مناسب پیکیج آپ لوگوں کو سعودی عرب کے مختلف شہر جہاں سے آپ کے روزگار کی مقام جو ہے وہ آسان ہے، جیسے جدہ، دمام، ریاض، مدینہ منورہ، آپ آسانی سے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی ایئرپورٹس پر ٹیکسیوں کے نئے نرخ نامے، یعنی نئے جو رینٹ ہوں گے، جو کرائے ہوں گے، وہ منظور کیے جا رہے ہیں۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن، جسے محکمہ شہری ہوا بازی کہلاتا ہے، تمام ایئرپورٹس کو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے۔ ان کی جانب سے سعودی وزارت ٹرانسپورٹ کے ساتھ ایک مشترکہ کمیٹی بنائی گئی، جس میں ٹیکسیوں کے نئے نرخ نامہ جاری کیا جائے گا۔ وزارت نقل و حمل کے مطابق داخلی پروازوں والے ممالک کے 12 ایئرپورٹس پر ٹیکسیوں کی نئی قیمتوں میں عمل درآمد شروع ہوگا۔ ٹیکسی کرائے کی شروعات 5 اور 15 ریال سے ہوگی۔ قصیم حائل اور تبوک ایئرپورٹ پر ٹیکسی 15 ریال سے کرایہ شروع کرے گی۔ الجوف اور ارر ایئرپورٹ پر ٹیکسیوں کی کرایوں کی شروعات 10 ریال سے ہوگی، جبکہ دیگر ایئرپورٹ سے ٹیکسیوں کا کرایہ 5 ریال سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی مسافر جتنی دور جائے گا اسی لحاظ سے اس سے رقم لی جائے گی۔ سعودی عرب میں موجود بہت سارے غیر ملکی افراد کی جانب سے یہ شکایات اکثر کی جاتی ہیں کہ ٹیکسی والے حضرات جو زیادہ تر غیر ملکی ہی ہوتے ہیں، غیر ملکیوں سے زیادہ کرایہ وصول کرتے ہیں۔ سعودی شہریوں سے تو وہ زیادہ ہمت نہیں کرتے، مگر غیر ملکی افراد سے وہ کرایہ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ 36 غیر ملکی افراد کو پناہ دینے کا الزام ثابت ہو جانے پر 3 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی عرب میں ان افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جس میں ایک سعودی ہے، ایک یمنی اور ایک کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد میں سے 35 یمنی، ایک ایتھوپیا کا شہری ہے۔ انہیں مقامی شہری کے ذریعے فارم میں پناہ دی گئی تھی۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ جازان پولیس کی جانب سے اہم کارروائی کی گئی۔ 5250 پیکٹ برآمد ہوئے، جس میں خاص قسم کا تمباکو بھرا ہوا تھا۔ ان افراد کے خلاف قوانین کے مطابق مزید کارروائی کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے خبردار کیا، جو شخص بھی سعودی عرب کے سرحدی امن و امان کی خلاف ورزی کرے گا اور دوسرے لوگوں کو پناہ دے گا، رہائش کے لحاظ سے، ملازمت کے لحاظ سے یا ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے، اسے 15 سال قید، 10 لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا، اور ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے جو بھی سیٹ اپ ہوگا وہ قبضے میں لے لیا جائے گا، رہائش بھی ضبط کر لی جائے گی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 42ویں خلیجی ممالک کی سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت سعودی عرب نے کی۔
تمام ممالک جو کہ خلیجی ممالک کہلاتے ہیں، جس میں سعودی عرب، کویت، بحرین، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات شامل ہیں، ان کی جانب سے خلیجی سربراہ کانفرنس بین الاقوامی اور خطے میں نازک حالات میں منعقد کی گئی۔ ایجنڈے پر بہت سارے مسائل زیر غور تھے۔ اس علاقے کی مزید خوشحالی کے لیے تمام ممالک جو کہ GCC کنٹری کہلاتے ہیں، مل کر کام کرنے کے لیے اہم اعلامیے جاری ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کی مجموعی پیداوار $1.6 ٹریلین ہے، جبکہ کونسل میں شامل ممالک کی کل آبادی 5.70 کروڑ کے قریب بنتی ہے۔ اس سربراہی کانفرنس میں بہت اہم باتوں پر غور کیا گیا۔ آنے والے دنوں میں تمام ممالک مشترکہ طور پر نئے حکمت عملی سامنے لائیں گے اور واضح طور پر اس پر کام نظر آئے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ 35 دنوں کے دوران سعودی عرب میں کرونا SOPs کی 4,897 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں۔ یومیہ لیول پر اگر دیکھا جائے تو 139 خلاف ورزیاں بنتی ہیں۔ پہلے ہفتے میں 17.8% خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں۔ سب سے زیادہ جو خلاف ورزیاں دیکھی گئی ہیں وہ مکہ المکرمہ ریجن، جس میں جدہ بھی شامل ہے، وہاں پر رونما ہوئیں۔ ریاض ریجن دوسرے نمبر پر ہے، مدینہ منورہ تیسرے نمبر پر۔ سب سے کم خلاف ورزیاں حدود شمالیہ کے علاقے میں ہوئیں، جہاں صرف ایک خلاف ورزی ریکارڈ پر آئی ہے۔ یاد رکھیں، وہ لوگ جو کہ خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں بھاری جرمانے اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ تمام غیر ملکی افراد، خصوصی طور پر پاکستان، انڈیا سے جو آپ آ رہے ہیں فلائٹس لے کر، بہت احتیاط برتیں۔ جو بھی کرنٹائن کا ایک سیٹ اپ ہے اس پر عمل کریں، ورنہ 2 سال کی قید یا 2 لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو کر آپ کو سعودی عرب سے دوبارہ ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے فلم کمیشن نے ایک پروگرام کا اعلان کیا، جس کے ذریعے مقامی اور انٹرنیشنل پروڈکشن کمپنیوں کو مملکت میں فلمیں بنانے پر مدد فراہم کی جائے گی۔ سعودی عرب میں پہلے بحر احمر عالمی فلمی فیسٹیول کے موقع پر باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں فلم کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ 5 اہم پوائنٹس پر بات چیت کی گئی ہے تاکہ فلم پروڈکشن کے لیے سعودی عرب کو ایک عالمی مقام کے طور پر دیکھا جائے۔ آنے والے دنوں میں دوستو، سعودی عرب میں فلم انڈسٹری کے لحاظ سے بہت اہم اقدامات ہونے جا رہے ہیں، جس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو وسیع پیمانے پر ملازمت کے مواقع بھی ملیں گے۔ سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی بھائیوں کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ریال ریٹ اس وقت روزانہ کی بنیاد پر کیوں بڑھ رہا ہے۔ دوستو، انٹرنیشنل لیول پر پاکستانی معیشت کے لحاظ سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر ڈالر کا ریٹ روزانہ کی بنیاد پر اضافہ اس میں پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اسی لحاظ سے دیگر ممالک کی جو کرنسیز ہیں وہ بھی ڈالر پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، لہٰذا ابھی پچھلے 4 سے 5 دنوں میں تقریباً 50 پیسے سے زیادہ پاکستانی روپے کی ویلیو ریال کے لحاظ سے کم ہوئی ہے، یعنی ریال ریٹ بڑھا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اگر اپنے ملک میں پیسہ ابھی نہیں بھیجنا چاہتے اور وہاں کوئی خاص ضرورت نہیں، آپ کی فیملی ابھی فوری طور پر انہیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا کچھ ریال اگر آپ کچھ عرصے کے لیے روک لیں گے تو آنے والے دنوں میں بہتر ریال ریٹ آپ کو مل سکتا ہے۔